شہزادی سبھی سے الگ الگ خدمت لیتی ہیں، کوئی نوئے خانی کرتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، سب سے الگ الگ خدمت لیتی ہیں اور سب کو کہیں نہ کہیں موقع بھی دیتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہزادی کس کو اپنے در پہ بلاتی ہیں، مانا حسین کس کو اپنے در پہ بلاتے ہیں۔ ایران عراق میں زیارات کے لیے وہ کون خوش نصیب ہے جو جس کا نام قرآن میں آئے گا اور وہ یہاں سے ایران عراق زیارتوں پہ جائے گا، وہ خوش نصیب ہے کہ اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ کر آئے گا۔ ایران عراق نجف میں اتنا سکون ملتا ہے جانے کے بعد کہ سب کچھ پیچھے چھوٹ آتا ہے۔ جب ہم سامنے سے گنبد دیکھتے ہیں، اتنا بڑا آنگن ہے، دیکھ جاتا ہے کہ وہیں رک جاؤ، اس کے آگے نہ جاؤ۔ تو نجف کا یہ حال ہے کہ میں جب مغرب میں پہنچا کہ بھائی زیارت کروں سکون سے ہو جائے گی، بہت رش تھا۔ جب میں 11 بجے پہنچا اس وقت بھی حال تھا، اور جب میں 3 بجے پہنچا فجر سے پہلے تو اس وقت بھی حال تھا۔ کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، اتنے زائرین آتے ہیں، کوئی لمحہ بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ در تو ایسا در ہے کہ جہاں سے فرش والوں نے نہیں عرش والوں نے بھی کھایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یزید کا دربار آباد تھا، 700 کرسی نشین موجود تھے، لیکن آج اس کا دربار کھنڈر بن چکا ہے۔ اور جب کربلا جو لوگ جاتے ہیں دیکھ کر آئے ہیں کہ میرے بادشاہ کا کیا حکومت ہے، کیا میرے بادشاہ کی حکومت ہے کہ اس میں کتنے بھی لوگ آ جائیں جگہ چھوٹی نہیں پڑتی ہے۔ میں نے مجلس میں سنا تھا، کتابوں میں بھی پڑھا تھا، لیکن میں اس سال یہ رجب میں دیکھ کر آیا جب میں وہاں خیام حسینی پہ مجلس پڑھ رہا تھا، جہاں پہ امام حسین کے خیام لگے ہوئے تھے، مولا عباس کے روضے پر مجھے مجلس پڑھنے کا موقع ملا تو میں دیکھ رہا تھا کہ عجیب منظر ہے۔ وہاں ایک فریم میں لگا ہوا تھا کہ یہاں خیمے تھے، یہاں ہی منظر تھا، لیکن اب جو منظر دیکھا کہیں کوئی یزید کا خیمہ نہیں ہے، صرف حسینی خیمے ہیں۔ سب سے آگے مولا عباس کا خیمہ ہے، اس کے بعد انصار کا خیمہ ہے، حسین کے صحابیوں کا خیمہ ہے، پھر شہزادی کا خیمہ ہے۔ کیا منظر ہے! ایسا لگ رہا ہے کہ شیر اب بھی پہرا دے رہا ہے، لیکن کسی میں ادھر سے ہمت نہیں ہے کہ جو شام کی طرف سے آئے اور غازی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ جب نہر فرات پہ پہنچے تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہاں پہ کسی یزید کا قبضہ تھا، صرف عباس کا ماتم ہو رہا تھا، عباس ہی عباس ہو رہا تھا۔ اتنا پرسکون جگہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ وہاں سے لوٹ کے نہ آؤ۔ وہاں لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اے پروردگار ہماری یہاں نوکری لگوا دے، اے پروردگار ہمیں صرف یہاں فرش دھونے پہ لگوا دے۔ یعنی کہ جب وہاں صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب ہے تو کسی نے بتایا یہ اپنے ملک میں کسی بڑے عہدے پر ہے، لیکن وہ دعا کیا مانگ رہا تھا کہ اے پالنے والے مجھے عباس کے در پہ، مجھے حسین کے در پہ صرف فرش صاف کرنے پہ لگا دے۔ یعنی کہ اس آفیسر کی تمنا یہ ہے کہ میں حسین کے در پہ صرف فرش صاف کروں۔ یعنی وہ کس نوکری کی تمنا کر رہا ہے؟ اس نوکری کی تمنا کر رہا ہے کہ جہاں سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اگر کسی کو دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو کربلا ہو کے آئے، کسی کو اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو نجف ہو کے آئے۔ ارے میرے سے 8ویں سرکار کا کیا روزہ ہے کہ انسان چلتے چلتے تھک جائے گا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پہلا در مکمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا آنگن ہے امام علیہ السلام کے روزے کا کہ انسان چلتے چلتے تھک جائے گا۔ اور میرے سے 8ویں سرکار کا کیا کہنا کہ کھانے والے کم بڑھ جائیں گے، لیکن 8ویں امام کا دسترخوان بھرا کا بھرا رہتا ہے۔ مولا آواز دیتے ہیں آئیے میرے دسترخوان پہ آئیے کھائیے، لیکن دسترخوان پہ کبھی کمی نہیں پڑتی۔ یہ ہے میرا مولا۔ آج یہاں پر ہندوستان کتنی دور ہے کہ ہندوستان میں لوگ مولا کے نام پر لٹاتے ہیں، اگر کوئی غیر بھی آ جاتا ہے تو اسے بھی کھلاتے ہیں۔ تو سوچئے جب ان کے ماننے والوں کا یہ عالم ہے کہ کتنا لٹاتے ہیں لیکن رزق میں کمی نہیں آتی، تو ذرا یہ سوچئے کہ جن کے در سے عرش والوں نے کھایا ہے جب وہ دنیا کو کھلاتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے۔ مولا کائنات اپنی دوران حکومت میں اس طرح سے انگلی کے اشارے سے اشارہ کر رہے تھے۔ ایک مولا کا مخالف آیا، کہنے لگا کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ہر انسان چرند پرند جو اس دنیا میں ہے سب کو رزق پہنچا رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میرے مولا نے ایک بات اور کہی کہ جن چونٹیوں کو تو اپنے ساتھ شیشی میں چھپا کے لے کر آیا ہے اور تم نے پسے پشت ہیں
ذرا غور سے دیکھ، وہ اپنے حصے کا رزق پا چکی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اگر تمنا کرنی ہے تو اس در کی تمنا کیجئے، کسی ایسے محفل در کی تمنا مت کیجئے، صرف ان سے لو لگائیے. ایک بار سچے دل سے بالکل امام حسین سے لو لگا کے دیکھیے، پھر مولا 101% بلائیں گے، 101% بلائیں گے. تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرضہ لے کے آنا پڑے تو میرے در پہ آؤ، چکانا میری ذمہ داری ہے. صلوات پڑھیں محمد والے امام حسین. اچھا، امام حسین اپنے ظاہر کو 3 دن ضرور رکھتے ہیں. حکم ہے کہ جو بھی زیارت کے لیے جائے وہ 3 دن وہاں رکے، یعنی 3 دن حسین کا مہمان. کس حسین کا مہمان؟ 10 محرم کو جس کے پاس پانی بھی نہیں تھا، جب حور آیا ہے، ابھی تک حور ہے، وہ ابھی آیا، ابھی علیہ السلام نہیں ہے، ابھی حور آیا ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ اے حور، تم غربت عالم میں غربت میں آئے ہو، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن حسین نے اسے اتنا بڑا تحفہ دے دیا کہ جسے صرف حور کہا جاتا تھا، 10 محرم کے بعد اسے حور علیہ السلام کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہے در امام حسین کا اعجاز کہ حقیر فقیر دنیا کا امیر بن جاتا ہے. حور کی جھولی میں کچھ نہیں تھا سوائے گناہ کے علاوہ، کہ اس نے امام حسین کا رستہ روک کر انہیں کربلا لے آیا. لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یہ کردار ایسا ہے جو ادھر آنا ہے. دیکھیے، اسلام میں ہر بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجک ہے. یہ صرف مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو جو 10 محرم جو مہلت مانگی گئی تھی، اس کے پیچھے یہ بھی لاجک ہے کہ امام حسین جانتے تھے کہ ابھی 72 میں ایک کم ہے اور لشکر یزید کے لشکر سے حور کو ادھر آنا ہے. تبھی تو امام حسین نے کہا اے حور شہادت کر، اے حور تم دنیا میں بھی آزاد تھے، تم آخرت میں بھی آزاد ہو. حور چند لمحوں میں دوزخ سے جنت میں آ گیا، دوزخ سے چند لمحوں میں جنت میں آ گیا. ماجد دیوبندی کہتا ہے کہ دوزخ سے چند لمحوں میں جنت میں آ گیا. اے حور تیری سرر کی بھی کوئی سرر نہیں، یعنی صرف چند لمحہ. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ خوش نصیب کون ہے، اس کا نام آنا باقی ہے. خوش نصیب کون ہے اس کا نام پرچی راجہ صاحب نے اٹھائی ہے. یہ میرے کلاس میٹ ہیں انٹر کالج کے 6 انہوں نے صرف شجاعت بھائی نے ایک پرچی مجھے دی ہے، اٹھا کر کے دیکھتے ہیں خوش نصیب کون ہے. بی بی کا کس کے لیے حکم ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کی در کی زیارت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. پرچی کھول کے دکھا دینا ذرا. علی نواز صاحب، انجمن عابدیہ نوگاواں سادات. علی نواز صاحب کو اس در پہ جانا بہت مبارکباد کا موقع نہیں ہے، لیکن بھی شہزادی نے بلایا ہے. اس بات کے مستحق مبارکباد کے مستحق ضرور ہے کہ انہیں شہزادی نے بلایا. اللہم صلی علی محمد. اور اس پروگرام کا آئندہ سال کا اعلان کیا جاتا ہے.